محبت انسان دن قیامت کے اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ دنیا والوں اگر کامیابی چاہتے ہو اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ بنا لو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر مجھے اللہ کی طرف سے انعام کیا گیا ہے۔ وہ انعام جن پر انعام ہوا ہے وہ گروہ چار ہیں، یا تو انبیاء کا گروہ ہے، یا اس کے بعد شہداء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ چار گروہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن گروہوں کے اوپر میں نے انعام کیا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں، دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لو اور ان چار گروہوں کے ساتھ میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند ایک مثالیں رکھنی ہے اس بات پہ کہ جس کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت آ گئی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی توجہ میری طرف نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ نوجوانوں توجہ کرو، جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت موجود ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جس کے دل میں آقا کی محبت موجود نہیں ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ جو انداز صحابہ کرام کا تھا محبت کرنے کا، آج وہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے حق اور باطل کا فرق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا والوں کو آج پتہ نہیں چل رہا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ دنیا والے آج بھول چکے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کون ہے۔ ظاہری دعوے سے کوئی بات نہیں بنتی۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعی محبت کرنی ہے پھر میں تیرے سامنے محبت کی مثالیں رکھتا ہوں، ان جیسی محبت تو پیش کر لے۔ میں آقا علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کا عاشق اور تجھے محب تصور کرتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پاک باز صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کرتے رہے ہیں۔ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد آج عبداللہ ابن عمر دوبارہ حج کرنے کے لیے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے اپنے قافلے کو روکتے ہیں، قافلے کو ٹھہراتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، ایک جگہ یوں بیٹھتے ہیں جیسے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، سواری پہ سوار ہو کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں حضرت قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھے کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن، نوجوان اپنے دل پہ لکھ تاکہ تجھے پہچان ہو جائے کہ عاشق کون ہے اور گستاخ کون ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی موجود ہو۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کے شب و روز آقا علیہ السلام کے شب و روز کے مطابق بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے انگ سے، جس کے عضو سے، جس کے ہر تال حال سے آقا علیہ السلام کی محبت ٹپکے۔ عبداللہ ابن عمر سے سوال ہوا ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی آپ یہاں بیٹھ گئے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یارو بات بالکل ٹھیک ہے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہوا یوں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضاء حاجت بیٹھ کے فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دم بھرے اور آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ ان کی زندگی میں نہ آئے۔ میں نے یہ طریقہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے چند منٹ کا یہاں توقف کیا ہے۔ یہ بات ثابت ہوگی اپنی جگہ پہ کہ جو بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اپنی زندگی اس انداز میں لا کے پیش کرے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر کی زندگی ہو یا رات کی زندگی ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ گزرے۔ اگر تجھے کوئی نظر نہ آئے، میں تیرے سامنے ایسی شخصیت رکھتا ہوں جس کا دعویٰ یہ تھا، صرف اس کا اپنا دعویٰ نہیں ہے بلکہ جس کے الفضل ما شہدت فی الاعداء، دشمن بھی جس کی بات کو تسلیم کر گئے کہ واقعی یہ آدمی ایسا ہے جس کی زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق گزری ہے۔ میں تیرے سامنے حکیم الامت مجدد الملت حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو رکھتا ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے حضرت کی خدمت میں، 3 دن حضرت کی خدمت میں رہتا ہے، تیسرے دن حضرت کی خدمت سے روانہ ہوتا ہے، حضرت کو آ کے ملتا ہے، کہتا ہے حضرت میں آپ کی خدمت کے اندر آیا تھا، سمجھتا تھا کہ آپ بڑے ولی اللہ انسان ہیں، لیکن 3 دن آپ کی خدمت میں رہا ہوں، کوئی کرامت میں نے آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے آج گئے اور اس کو ولی سمجھ کے گئے ہیں تو اس کی کرامتوں کا ظہور ہم نے دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی زندگی میں سنت ہے یا نہیں ہے۔ بس کوئی بھی اس کا کام ہمیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتا ہے، اس کو کرامت کے ساتھ تعبیر کر کے ہم اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہی سوال اٹھا ہے کہ حکیم الامت میں 3 دن آپ کی خدمت میں گزار کے جا رہا ہوں،
लेकिन कोई करामत मैंने आपसे नहीं देखी। हजरत ने उस आदमी को बड़े प्यार से बिठाया। ये आदमी हजरत का मोतकद नहीं था, आया था अकीदतमंदी के जज्बात लेके, लेकिन जा रहा है नफरत के जज्बात लेके कि मैंने आपसे कोई करामत नहीं देखी। हजरत उसको बिठाते हैं, फरमाया मेरी सोबत के अंदर कितने दिन रहा है? कहता है हजरत 3 दिन में आपकी सोबत में रहा हूं। फरमाया मुझे एक बात बतला, 3 दिन के अंदर अशरफ अली का कोई काम खिलाफ सुन्नत तूने देखा? कोई एक काम जिस पे उंगली रख कि अशरफ अली थानवी तूने ये काम खिलाफ सुन्नत किया है? वो कहता है हजरत मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं देखा जो खिलाफ सुन्नत हो। फरमाया मुझे बतना, इससे बढ़ के और विलायत तुझे कौन सी चाहिए? विलायत तो नाम इसी का है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी इसके अंदर आ जाए। बड़ा खूब किसी ने विलायत की तारीफ की है कि विलायत इसका नाम है कि तू आका अलैहिस्सलाम के इस अंदाज में गुलाम बन जा कि पहचान मुश्किल हो जाए। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयत बादजा मन दीगरम तू दीगरी। अपने आप को इस अंदाज में बना ले, अपने आप को आका अलैहिस्सलाम का इतना गुलाम बना ले, अपने आप को आका अलैहिस्सलाम के रंग में इतना रंग ले कि पहचानना मुश्किल हो जाए। मैं तुझे मिसालें देता हूं कि वाकई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने ऐसे तसव्वुर पेश किए हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हैं। आका अलैहिस्सलाम का गुलाम, दुनिया का सरदार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं। जब ये यसरब की बस्ती के अंदर पहुंचते हैं जो मदीनातुल मुनव्वरा के नाम से मशहूर है, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इतनी मुमासलत है, इतनी मुशाबत है, चाल डाल के अंदर, वज़ाकता के अंदर, कौल फेल के अंदर, हत्ता के लिबास के अंदर इतनी मुशाबत है आका अलैहिस्सलाम के साथ कि मदीना वाले परेशान हो गए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। हत्ता के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी चादर आके आका अलैहिस्सलाम के सर पे साहिबान की सूरत में बनाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सूरत की मुमासलत पे मत भूलना, आका ये है और ये उसका गुलाम, आका ये और ये उसका गुलाम है। तवज्जो कीजिए नौजवानों, जिंदगी को सुधारना है। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह दे बंदे अजे तक तो मैं पानी हुण पींदा पिया। तवज्जो करना। हजरत बड़ी अजीब बात फरमा रहे थे, सबके लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। पता उसकी वजह क्या है? हमारे लिए क्यों टाइम नहीं है? उनको पता है कि अगर ये आएंगे ना तो कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाएगी। नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। क्यों डर गए हो यार? घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। ये किताबें मैं तो इसलिए साथ लाता हूँ कि कहीं किताबों की जरूरत पड़ जाए तो घर जाके किताब उठाने की जरूरत ना हो, यहीं बैठे बैठे बात हो जाए, ठीक है किताब मौजूद है, आ जाओ आ जाओ। परेशान होने की कौन सी जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल अपना काबू में रखो भाई, तगड़े रहो भाई, तगड़े रहो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरी बात आपको समझ आ रही? जी जिनको समझ नहीं आ रही वो जरा हाथ खड़े करें। माशाल्लाह तकड़े हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था भाई कि दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना है तो आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करनी होगी। आज जरा मैं तुझे बतलाता हूँ कि वो लोग जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की है अपनी दुनिया और आखिरत कामयाब किस तरह बना के गए हैं। आज जरा मैं तुझे एक मदरसे के अंदर लेके चलता हूँ। ये वो मदरसा है जिसको दुनिया दारुल उलूम देवबंद के नाम से याद करती है। मदरसे का शेखुल हदीस खड़ा है जिसको दुनिया शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहती है। आज ये दुनिया के सामने आके अपने दारुल हदीस के सामने एक कांटेदार खारदार दरख्त को लगा रहे हैं, बबूल के दरख्त को लगाया जा रहा है। लोग इकट्ठे होके आ गए, मदरसे वाले इकट्ठे होके आ गए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछने के लिए